إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے المنکرات اسباب العقوبات، کہ معاشرے میں اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر جو پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کے جو مظاہر اور جو مشکلات آتی ہیں، یہ انسانوں کے اپنے ہی اعمال کی شامت ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان اور ارحم الراحمین ہے۔ جو کچھ اس طرح کے حادثات رونما ہوتے ہیں، پریشانیاں اور مشکلات آتی ہیں، وہ انسان کے اعمال کی شامت ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر کے اندر، خشکی اور تری کے اندر جو فساد بپا ہے، یہ انسانوں کے اعمال کی شامت ہے، انسانوں کے گناہوں کی شامت ہے۔ اس لحاظ سے آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ انسان مشکلات اور پریشانی کے وقت اگر اس پر کسی طور سے، کسی وجہ سے کوئی کمی واقع ہوتی ہے، مال میں، اولاد میں، صحت میں یا کسی اعتبار سے بھی، تو اس کو کس طرز عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کی سوچ اور فکر کیا ہونی چاہیے۔ مشکل یہ ہے، معاشرے کے اندر علاج نہ ہونا اور اصلاح نہ ہونا، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ناکامیوں، نامرادیوں اور اپنی دنیا کے اندر خسارے، اس کی وہ بوجھ ڈالتا ہے دوسرے پر اس کا بوجھ ڈال کر وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے، اپنے آپ کو خوش کر لیتا ہے، جبکہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں واضح طور پر یہ فرما دیا ہے کہ یہ انسان کے اعمال کی شامت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انسان کی نگاہ اس طرف دیکھنی جانی چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، میرے جو اعمال ہیں، پہلے میں ان پہ نگاہ ڈالوں۔ اگر ہر شخص اپنا محاسبہ کر لے،
ہر شخص اپنے باعمال پر غور کر لے تو اس کی اپنی بھی اصلاح ہو سکتی ہے اور معاشرے کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج کل جن اعمال کو، جن گناہوں کو تم بالکل ہلکا شمار کر رہے ہو، تم ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا مِنَ الْمُوبِقَاتِ، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان گناہوں کو تباہ کرنے والے، ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے۔ آج تم یہ سمجھتے ہو کہ جیسے کسی کی ناک پہ مکھی بیٹھ گئی اور اس نے فعل ہکذا فطارت، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ اڑ گئی، تم گناہوں کو یہ حیثیت دے رہے ہو۔ انسان جب اس بارے میں غور کرتا ہے اور سوچتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر اس بارے میں رہنمائی فرمائی، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پہلی امتوں کے جو واقعات ذکر کیے ہیں، پہلی امتوں کی جو تاریخ ہمارے سامنے ذکر کی ہے، وہ بلا وجہ ذکر نہیں کی، اس لیے ذکر کی ہے کہ انسان ان کے اعمال کو دیکھ کر عبرت پکڑے، ان کی تباہی کے اسباب کیا تھے، ان کے زوال کے اسباب کیا تھے، اللہ تعالیٰ کی ان پر ناراضگی کے اسباب کیا تھے۔ اور حقیقت یہ ہے، جس طرح عربی زبان میں کہا جاتا ہے السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند شخص وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت پکڑے، دوسروں کو دیکھ کر اپنے احوال کو درست کرے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ان قوموں کے زوال کے اور ان قوموں کی تباہی کے اسباب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کسی قوم کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی، کسی پر زوردار آواز بھیج کر ان کو ہلاک اور تباہ برباد کر دیا، کسی قوم کو ہم نے زمین کے اندر دنسا دیا، زمین کے اندر ان کو غرق کر دیا، کسی قوم کو ہم نے پانی کے اندر ڈبو کے تباہ کر دیا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے اور زیادتی کرتے تھے۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ ایسی صورتحال میں کہ جب مشاکل ہوں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اس میں ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے۔ انسان کے اوپر گناہوں کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں اور نیکیوں کے اثرات بھی اس پر ظاہر ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّ لِلسَّیِّئَاتِ سَوَادًا فِی الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِی الْقَبْرِ وَوَهْنًا فِی الْبَدَنِ وَنَقْصًا فِی الرِّزْقِ وَبُغْضَةً فِی قُلُوبِ الْخَلْقِ۔ برائی کے یہ اثرات ہیں کہ انسان کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، انسان کے بدن میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے، قبر کے اندر اندھیرے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور رزق کے اندر کمی ہو جاتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اور جو نیکی کرتا ہے اس کے چہرے پر نیکی کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ اس کا چہرہ پر نور ہوتا ہے، اس کا دل روشن ہوتا ہے، اس کے بدن میں اللہ قوت عطا کرتا ہے، اس کے رزق میں اللہ برکت عطا کرتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف کی عادت تھی کہ وہ دیکھتے تھے، جب اپنے احوال میں تبدیلی دیکھتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ میرے معاملات دوسروں کے ساتھ ویسے نہیں رہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ سب سے پہلے مجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور وہ اس نقطے کو جانتے تھے کہ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ وہ دوسروں پر اپنی ناکامیوں کا بوجھ نہیں ڈالتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ میرے اعمال کی شامت ہے، مجھے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مجھے اپنے رب کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضرت بلال ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو شیطان کے وساوس میں سے ایک وسوسہ یہ بھی ہے، وہ کہتا ہے صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، کوئی بات نہیں، حالانکہ گناہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں الاصرار علی الصغیرہ من الکبائر، چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنا
مسلسل اس کو کرنا وہ بڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ لیکن حضرت بلال ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تنظر الى صغر الخطیہ لا تنظر الى صغر المعصیہ، گناہ کے چھوٹے ہونے کی طرف نہ دیکھو، ولکن انظر الى من عصیت، لیکن دیکھو کہ جس کی نافرمانی کر رہے ہو اس کی عظمت کیا ہے۔ نافرمانی کس کی کر رہے ہو؟ گناہ کرتے وقت چھوٹا ہو یا بڑا، نافرمانی تو اللہ کی جا رہی ہے نا، تو اللہ تو عظیم ہے، اللہ تو عظیم و برتر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں گناہ کے چھوٹے ہونے کی طرف نہ دیکھو، لیکن اس طرف دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ رات کو میں ارادہ کرتا ہوں، وضو کے لیے پانی اپنے پاس رکھتا ہوں کہ صبح اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کروں گا، لیکن تہجد کے وقت میں اٹھ نہیں سکتا، تہجد کے وقت میں اٹھ نہیں پاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اللہ کے بندے ذرا غور کر، اِنَّا ذُنُوبَكَ قَيَّدَتْكَ، تیرے گناہوں نے تجھے جکڑ لیا ہوا ہے، گناہوں کی وجہ سے، کثرت اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے اللہ تجھے توفیق ہی نہیں دیتا۔ قرآن پاک کی آیت وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبعاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، اس آیت کی تفسیر میں شیخ العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ محسوس کرے کہ نیکی کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا، نیکی کے کاموں میں پیچھے پیچھے رہے، نیکی کرنے کے لیے اس کے دل کے اندر شوق اور نشاط پیدا نہ ہو، اس کو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ نے اس سے توفیق چھین لی ہوئی ہے، اللہ اس کو توفیق نہیں دے رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سب سے پہلے ہمیں اس بات پر نگاہ ڈالنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ میرے جو احوال بدل رہے ہیں، پریشانیاں اور مشاکل آ رہے ہیں، رزق میں تنگی آ رہی ہے اور پریشانیاں ہیں، یہ میرے گناہوں کی شامت ہے، میرے اعمال کی شامت ہے، مجھے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما عملت ذنبا الا وجدته فی خلق زوجتی و دابتی، فرماتے ہیں مجھے جب مجھ سے کوئی غلطی اور گناہ ہو جاتا ہے تو مجھے فوری طور پر اس کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، میری بیوی کا مزاج بدل جاتا ہے، میری سواری کا میرے ساتھ طرز عمل بدل جاتا ہے، میں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اس بات کا احساس رہنا چاہیے، نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کیا جائے، اپنے آپ کو یہ سمجھا جائے کہ انسان سے غلطی اور خطا ہونے کا امکان ہوتی ہے، اپنی اصلاح کی جائے اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے تو انسان کے احوال بدل سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض امور کا تذکرہ کیا، بعض اعمال کا تذکرہ کیا جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت انسانوں پر اپنی طرح طرح کی آزمائشیں اور ان پر طرح طرح کی مشکلات ڈالتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ کیا ہمیں، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن واعظ فرمایا اور اس واعظ کے اندر فرمایا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس خصال اذا ابتلیتم بہن، 5 خصلتیں ایسی ہیں اگر تم ان کا شکار ہو جاؤ تو بہت بڑی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائشیں اور پریشانیاں آئیں گی، لیکن وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں، یعنی صحابہ اکرام کو فرمایا، لیکن بعد میں فرمایا جو قوم ان 5 قسم کی غلطیوں کا شکار ہو جائے گی، ان کے اندر یہ 5 قسم کی کوتاہیاں آ جائیں گی، ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کیا ہوگی، عقوبت کیا ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف سے گرفت کیسے آئے گی، نبی علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ پہلی چیز فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، کسی قوم کے اندر اگر برائی عام ہو جائے اور وہ قوم سر عام برائی کرنے لگ جائے، میرے محترم بھائیوں اور میری محترم بہنوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، ایک ہے فاحشہ برائی کرنا
جس طرح برائی کا ارتکاب کرنا اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، اسی طرح برائی کو پھیلانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ برائی عام ہو مسلمانوں کے اندر۔ برائی عام کرنا کیسے ہے؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور آج کل اس کے وسائل بہت زیادہ اویلیبل ہیں، یہ سوشل میڈیا، یہ نیٹ، یہ فیس بک، یہ سارے کے ساری۔ آپ ذرا اس بات پہ غور کیجئے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے لعنت کی ایسے لوگوں پر۔ اگر ایک شخص کوئی برائی کا پروگرام، فحاشی کا پروگرام اس کو فارورڈ کرتا ہے، عام کرتا ہے، کل کو بھلا وہ توبہ کر بھی لے، وہ خود تو توبہ کر لے گا، لیکن اس کی اس کارگزاری کی وجہ سے جتنے لوگ برائی میں ملوث ہوئے، جس طرح کوئی نیکی کے کام کی ابتدا کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تک لوگ اس نیکی کے کام کو کرتے رہیں گے اس کو برابر کا ثواب ملتا رہے گا، لیکن جو برائی کے کام کی طرح ڈالے گا، برائی لوگوں کے اندر پھیلائے گا، جب تک لوگ اس برائی کو کرتے رہیں گے اس کا وزر، اس کا گناہ برابر ان کو ملتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم کے اندر برائی عام ہو جائے اور وہ اس کو اعلانیہ کرنے لگ جائیں، الا فشا فیہم الطاعون، اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے وہ طاعون کی بیماریوں کی شکل میں آتی ہے، والاوجاع، اور ایسی ایسی بیماریاں التی لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا، ایسی ایسی بیماریاں ان کے اندر آتی ہیں جن کا پہلے لوگوں کے اندر کبھی نام بھی نہیں سنا گیا ہوتا، ذکر بھی نہیں ہوتا۔ ایسی قوم ایسے گناہ کے نتیجے میں، فحاشی کے نتیجے میں، برائی کے نتیجے میں ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، جو قوم اپنے ناپ اور تول میں کمی شروع کر دیتی ہے، جن کے لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس معاشرے پر جو گرفت آتی ہے، جو پکڑ آتی ہے، اللہ کی طرف سے جو اس کی سزا ہے، الا اخذوا بالسنین، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ معاشی طور پر غیر مستحکم کر دیتا ہے، قحط سالی کا شکار کر دیتا ہے۔ وشدت المعونہ، اور ان کی گزر اوقات بہت تنگ ہو جاتی ہے، بڑی مشکل سے وہ گزارا کرتے ہیں۔ وجور السلطان علیہم، اور ان پر بادشاہ کے ظلم و ستم کا وہ شکار ہوتے ہیں جو ان کا سربراہ ہوتا ہے۔ ناپ اور تول میں کمی کرنا، اس کی سزا بیان کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، جو قوم اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پاداش میں آسمان سے رحمت کی بارشیں روک لیتا ہے۔ اگر دنیا میں یہ چرند پرند اور حیوانات، یہ مخلوقات نہ ہوں جنہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رحمت کی بارشیں نہ برسائے۔ اللہ رب العزت یہ سزا دیتا ہے اس معاشرے کو جس معاشرے کے لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ہم ذرا غور کریں، زکوٰۃ اسلام کا یہ اہم فریضہ ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ مسلمان جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ مسلمان اسلام کے ایک رکن کا انکار کر رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مانع الزکوٰۃ فی النار، اسلام کے اس رکن کا انکار کرنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، یہ جہنم میں جائے گا۔ تو جو قوم اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے، اللہ رب العزت اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ وہ قحط سالی میں، اقتصادی طور پر معاشی بدحالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا چوتھی چیز وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، جو قوم اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی بجائے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی بجائے بدعات کا شکار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں اللہ کے فرائض کو ادا نہیں کرتے، کوتاہی کرتے ہیں، اللہ جل شانہ دوسرے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، لِيَأْخُذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تاکہ
ان کے ہاتھ میں جو بعض ان کے اقتصادی وسائل اور سورسز ہیں ان کو وہ ان سے چھین لیتے ہیں۔ اور فرمایا اگر ان کے حکمران، ان کے سربراہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہ کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی آپس میں لڑائی ڈال دے گا، آپس میں ان کے اختلاف پیدا کر دے گا۔ اس حدیث پاک کے اندر 5 چیزوں کا نبی علیہ السلام نے تذکرہ کیا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں تو فرمانے لگی جب شرابیں عام پی جائیں، جب گانے بجانے کی مجلسیں عام ہوں، اللہ کی نافرمانی کی محفلیں عام طور پر بپا ہوں تو پھر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ زمین کو ہلاتا ہے، حکم دیتا ہے تزلزلی، تو حرکت کر، جس کے ساتھ بہت سارے لوگ ملیاں میٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ یہ میری قدرت ہے، میں ایسے کر سکتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، انسان کو سب سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبہ، مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں انسان کے گناہوں کے سبب سے اور یہ ختم ہوتی ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے، توبہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال پہ غور کریں اور دیکھیں۔ انسان جب سوچے، رات کو اپنی چارپائی پہ دراز ہو اور کبھی اتنا غور کر لے کہ آج سارا دن میں نے جس طرح اپنا باقی حساب کرتا ہے تجارت کا، اپنے کاروبار کا، اسی طرح ذرا اپنے اعمال کا بھی حساب کر لے کہ میں نے آج کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں۔ اور میں نے پچھلے خطبے میں بھی عرض کیا تھا کہ ہماری ٹینشن اور پریشانی یہ ختم ہو سکتی ہے اگر ہمارا اللہ کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے، وہی ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے لکھ کر لگایا ہوا ہے اپنے کاؤنٹر کے سامنے، تیرے پاس تجھے نماز کی فرصت نہیں، تعجب ہے۔ دوسری طرف لکھ کر لگایا ہوا ہے نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ لیکن صورتحال یہ اذان بھی ہوتی ہے، جماعتیں بھی ہوتی ہیں، ہم ٹس سے مس تک نہیں ہوتے۔ میں نے کہا تھا بالکل ہمارا حال یہ ہے جس طرح سگریٹ نوشی علماء کا فتویٰ ہے کہ حرام ہے، دنیا بھر کے اطباء کا اتفاق ہے کہ یہ خودکشی کا باعث، خاموش خودکشی کا باعث، کینسر کا باعث بنتا ہے، لیکن سگریٹ کی ہر ڈبیا پہ بھی لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، لیکن پڑھنے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود بھی ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال، املا صدرک غنا واسد فقرک، میں تیرے دل کو، سینے کو غنی کر دوں گا، امیر کر دوں گا اور تیری فقیری اور تیری ضروریات کو خود پورا کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسے نہ کیا، املا یدک شغلا، تیرے ہاتھوں کو کام میں مشغول کر دوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور کبھی تیری ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اپنے اعمال کا محاسبہ کیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ جب تک کوئی قوم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی اصلاح خود نہیں کرتی، اس وقت تک اللہ رب العزت بھی اس قوم پہ رحم نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اجمالی طور پر خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو یہ تذکرہ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ لوگ بڑے آرام سے رہ رہے تھے، اللہ نے بڑی نعمتیں دی، لیکن حالات کیسے بدل گئے، نعمتیں کیسے چھن گئیں کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کی شکر ادائی کرنی چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور یہ دعا یاد رکھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءۃ نقمتک و جمیع سخطک۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم بھائی اور میری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عقوبات یا اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ناراضگی آتی ہے معاشروں پر اور انفرادی طور پر، اس کو دور کرنے کا سبب کیا ہے اور ذریعہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر تو انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کے سبب انسان پر اللہ کی ناراضگی آتی ہے اور توبہ کرنے سے اللہ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو سچی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف کرے۔ دوسرے نمبر پر کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ سے استغفار کرے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور معاشرے کے اندر جو پریشانیاں ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پریشانیوں کا علاج بتلاتے ہوئے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العزت اس سے استغفار کرنے کے ساتھ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر حرام مال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مال حرام کھانے سے اللہ عبادتیں بھی قبول نہیں کرتا اور دعائیں بھی قبول نہیں کرتا۔ چوتھے نمبر پر شبہات سے دور رہنا چاہیے۔ جس مال میں شبہ ہو، جس چیز میں شبہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اور پانچویں نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ چھٹے نمبر پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور رزق میں برکت کرتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر فحاشی پھیلانے والے آلات سے بھی گریز کرنا چاہیے اور ایسی مجالس میں شرکت سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے جن میں فحاشی پھیلائی جاتی ہے، فحاشیاں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، شرکیہ کلمات کہے جاتے ہیں، یا ایسے امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کا سبب ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو ایسی مجلس کے اندر شریک ہوگا وہ بھی انہی کے اندر شمار ہوگا۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی مجالس سے اپنی اس سے اجتناب کرے، حتی الامکان اصلاح کرنے کی کوشش کرے اگر کر سکتا ہے، وگرنہ ایسی مجالس سے اجتناب کرے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے اور گناہوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ اعلانات ہیں۔ ایک بھائی سیف اللہ صاحب کی صحت و زندگی کے لیے دعا، اور دوسرا آج صبح محمد عرفان عادل صاحب کی مدر ان لا کا پاکستان میں انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اللهم اغفر للمسلمين الميتين۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين۔ اللهم دمر أعداء الدين۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر